بچوں پہ، عورتوں پہ، بوڑھوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ نے انہی کے بارے میں قرآن مجید میں آیات نازل کی اور اہل اسلام کو تسلی دی ہے جو بھی مظلوم ہیں۔ اور ان آیتوں کا آج بہت بڑا مصداق اہل کشمیر ہیں کہ یہ جو ظالم دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور اس پر دنیا خاموش ہے اور اس ٹھنڈے پیٹوں اس ظلم کو برداشت کیا جا رہا ہے، یعنی اسے اگنور کیا جا رہا ہے، اس سے نظریں چرائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عدالت کا آنے والا ہے جس میں اللہ کی عدالت قائم ہوگی، تو ظالموں کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ بھی ان سے غافل ہے، کہ اللہ بھی ان کو چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان پر انعامات کی بارش کی، انسان کو انسان بنایا، تو ایسا نہیں ہے دنیا میں ایسا نظام ہو کہ جو چاہے جو بھی کرتا رہے۔ دنیا میں ایسی کوئی حکومت اتنی کرپٹ کہ کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ حکومت کے تحت رہنے والے لوگ کچھ بھی کرتے رہیں، حکومت ان کو نہ پوچھے۔ جب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تو اس کائنات کو بنانے والا بادشاہ کیسے چھوڑ سکتا ہے لوگوں کو بے لگام کہ جو چاہو جس پہ چاہو ظلم کرو، جو کمزوروں کو دبا دو، ان سے ان کی املاک چھین لو، ان کو قتل کر دو، حاملہ عورتوں کو قتل کر دو، بوڑھوں کو قتل کر دو، اور جو ڈنڈوں سے مارا پیٹا جا رہا ہے لوگوں کو، جس طرح سے ان پر کرفیو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے ظالموں کو کہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، تم اگر یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ تمہیں عذاب نہیں آ رہا، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، فرمایا ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس طرح سے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ ان ظالموں کو اس لیے نہیں پکڑ رہا کہ اللہ نے پکڑ کا ایک دن رکھا ہے جو ججمنٹ کا دن ہے، جس دن ایسا خوف ہوگا ان ظالموں پر کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، خوف کے مارے پلکیں نہیں جھپک پائیں گے اور سر ان کے خوف سے اٹھے ہوئے ہوں گے اور دل ان کے خالی ہو چکے ہوں گے عقل و شعور سے، ایسی دہشت کا عالم ہوگا۔ اور لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اے نبی آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس اللہ کے کلام کے ذریعے۔ اور اللہ نے دیکھیں کلام کو محفوظ کیا، 1400 سال کے بعد بھی اللہ کا کلام اسی طرح محفوظ ہے، اور اس میں ظالموں کے لیے یہ دھمکی آج بھی موجود ہے، اور اس دھمکی میں یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسے دن کے عذاب سے ان کو ڈرا دیں کہ جس دن جب عذاب آئے گا فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسل، کہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں کسی طرح دنیا میں تو دوبارہ لوٹا دے تاکہ ہم تیری پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہیں، اور جو ہم دنیا میں ظلم زیادتی کرتے رہے ہم اس سے توبہ کریں۔ تو ایک دن آنے والا ہے، تو یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ نے اس سے پہلے بڑے بڑے ظالموں کے واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات میں مظلوموں کے لیے تسلی ہے۔ ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا فرعون کا، ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا قارون کا۔ قارون کو اللہ نے دولت دی، اس دولت کے نشے میں پاگل ہو گیا۔ فرعون کو اللہ نے حکومت دی، حکومت کے نشے میں پاگل ہو گیا، پورے لاہو لشکر سمیت اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کیا، اور سمندر میں غرق نہ بھی ہوتا، پانی میں غرق نہ بھی ہوتا، بالآخر ایک دن مرنا تو تھا، لیکن اللہ نے فرمایا موت کے بعد فرعون کا انجام یہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرمایا جہنم کی آگ ہے جس پر فرعون کو صبح اور شام جلایا جاتا ہے۔ اور الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ فرعون جیسا ظالم جو بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، ہم اس کی لاش کو محفوظ کر دیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، ہر ظالم اس کی لاش کو دیکھ کے عبرت حاصل کرے کہ میری طاقت اور قوت فرعون سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ آج دیکھو اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ تو ہندوستان میں جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، ظالموں کی حالت کو دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، ان کے فیوچر کو دیکھ کے انسان کو کانپنا چاہیے۔ یہ قابل ترس ہیں کہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، یہ تو دنیا میں فرعون کو عذاب، یعنی قبر میں، قبر سے مراد موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ بھی کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، انہیں اللہ کے اس کلام سے ڈرنا چاہیے، اور اگر وہ اللہ کے کلام کو کلام نہیں مانتے تو اتنی سینس تو ہر شخص میں ہوتی ہے
کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بنانے والے نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو کہ جو چاہے کرتے پھرو، وہ پوچھے نہیں۔ دنیا میں ہر ایک کی پیدائش کا ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو کیا انسان کا یہ مقصد ہے کہ وہ جس کا چاہے حق دبا لے اور وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے مگر جو چاہے کرتا رہے؟ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا بنانے والا جو کریٹر ہے وہ اتنا غافل ہے کہ بنا کے چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اس ظالم کو اس بات سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ مجھے خدا پکڑتا کیوں نہیں ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ اس بات کا جواب دیا، تمام آسمانی کتابوں میں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں، کہ اللہ نے ججمنٹ کا ایک دن رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ مہلت دیتا ہے کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے اور ایگزام کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے۔ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون طاقت کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے اور کون طاقت ملنے کے بعد کمزوروں اور غریبوں کا خیال کرتا ہے۔